تمام قسم کی اچھی اور سچی تعریفیں اللہ وحدہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو یہ کائنات کا خالق ہے، ہم سب کا خالق ہے۔ ہر چیز اسی کے حکم سے شروع ہوتی ہے، ہر چیز اسی کے حکم سے ختم ہوتی ہے۔ وہی ہے عرش کا مالک، قیامت کے دن کا مالک۔ اسی نے انسان کی ہدایت کے لیے آسمان سے کتابوں کو نازل فرمایا، پے در پے انبیاء اور رسل کو انسانوں کے لیے ایک نمونہ بنا کر اسی نے بھیجا۔ درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اللہ رب العزت کے بھیجے کردہ انبیاء اور رسل میں سب سے آخری، سب سے محبوب بندے اور رسول۔ درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن پر اللہ رب العزت نے قرآن المجید کو نازل فرمایا۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر کہتا ہے، فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اے نبی تم لوگوں کو نصیحت کرو، کیونکہ نصیحت کرنا مومنین کے لیے ایک فائدہ مند چیز ہے۔ انسان کو اس کی زندگی میں بار بار نصیحت کی ضرورت پڑتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دین کی باتیں بتایا کرتے تھے، ایمان اور توحید کی باتیں بتایا کرتے تھے، اور جب بھی صحابہ رضی اللہ عنہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان روحانی مجلسوں میں بیٹھتے، ان کی ایمان کی کیفیت ہی کچھ الگ ہوتی۔ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے سے انسان کی ایمانی کیفیت، روحانی کیفیت کا جو مقام ہے وہ اونچا ہوتا ہے۔ انسان کی روح کی اصلاح ہوتی ہے، انسان کے دل کی اصلاح ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر نصیحت کرتے رہو تاکہ یہ نصیحتیں مومنین کو ایک فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ہفتے کا ایک دن مقرر کیا، جمعہ کا دن، جس کے اندر 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ لوگوں کو اللہ کی کتاب اور نبی کے طریقے کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، تاکہ ان کے ایمان کے اندر تجدید آئے، ان کا ایمان ریوائیو ہو اور ان کو عمل کرنے میں مزہ آتا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے بھی ایک ہفتے میں ایک دن خاص کر رکھا تھا۔ اس دن آپ تمام آپ کے صحابیات کسی ایک صحابی کے گھر میں جمع ہوتی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وعظ و نصیحت کی باتیں ان کو بھی کیا کرتے تھے۔ تو اس سے پتا چلا کہ انسان کو نصیحت کی ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کو سب سے امپورٹنٹ چیز انسان کی زندگی میں جو ہے وہ اپنی لائف کا پرپس کو تلاش کرنا۔ آج انسان دین کو چھوڑ کر، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کر جو زندگی گزار رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، اس کو معلوم ہی نہیں کہ ہمارے اس دنیا میں جینے کا مقصد کیا ہے۔ ہمارا اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو پیدا کیا ہے، جتنی بھی زندگی ہم کو دی ہے، 40، 50، 60، 70 سالہ زندگی جو ہمارے مقدر میں ہے، اس کا پرپس کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کو سب سے پہلے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے۔ آج کے اس جمعہ کے خطبے میں میں آپ لوگوں کے سامنے چند باتیں ایسی رکھوں گا جس سے ہم لوگوں کو ایک مومن کامل بننے میں ہماری مدد ہو۔ ایک مومن کی زندگی کیسی ہے؟ تو سب سے اہم چیز جو ہے مقصد زندگی کو تلاش کرنا۔ اور اگر اس سوال کا جواب اگر انسان اللہ کی کتاب میں ڈھونڈنا چاہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انس کو، یہ دونوں مخلوقوں کو میری عبادت کے لیے ہی پیدا کیا۔
اللہ فرماتا ہے سول پرپز انسان کی زندگی کا اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کو راضی کرنے کا پرپز، اور اس کو اگر انسان سمجھ جائے تو اس کی زندگی، اس کو عمل کرنا اس کے لیے آسان، اللہ کے طریقے پر چلنا اس کے لیے آسان، نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اپنانا اس کے لیے آسان۔ اور اگر یہ پرپس سمجھا نہیں انسان اور ایسے ہی زندگی گزارتا گیا، اللہ تعالیٰ قرآن میں ایسے شخص کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، میں نے جہنم کو بہت سارے جن اور انس سے بھر دیا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، کیونکہ ان کے پاس دل تو تھے لیکن وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں اس دل کے اندر اترتی نہیں تھی، اس کو وہ دل وہ باتوں کو ایکسپٹ نہیں کرتا تھا، تقوی پرہیزگاری کی زندگی ان کے لیے دشوار بن جاتی۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، میں نے ان کو آنکھیں بھی دی تھی، یہ آنکھوں کو دیکھ کر اللہ کی کائنات کے اندر اللہ کی کبریائی بیان کرنا چھوڑ کر انسان تکبر اور غرور میں مبتلا ہوتا۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے پاس کان بھی ہیں، کان سے میری نصیحتیں ان تک پہنچتی ہے لیکن عمل کرنے کی جو توفیق ہے ان کو نہیں، میرے رسول کی باتیں، میرے رسول کا طریقہ ان تک پہنچتا ہے لیکن عمل کرنے کا جذبہ ان کے اندر نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ایک ایگزامپل دیتے ہوئے فرماتا ہے اولئک کالانعام، یہ لوگ ایک جانور کے مانند ہے، چوپایوں کے مانند ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے بل ہم اضل، جانور سے بھی بدتر ہیں، جن کے پاس دل ہے، آنکھیں ہیں، کان ہیں، لیکن ان اللہ کی باتیں، اللہ کی کتاب کی کا علم، اللہ کی کتاب کی باتیں ان کے دل میں نہیں اترتی، وہ دیکھ نہیں سکتے، وہ سن نہیں سکتے، ایسے لوگ جانور سے بھی بدتر۔ پھر آخری بات اللہ فرماتا ہے اولئک هم الغافلون، یہی وہ لوگ ہیں جو غفلت میں ہیں۔ غفلت کا معنی کیا؟ کہ کل ہم کو مرنا ہے، سب کو معلوم ہے ہم کو مرنا ہے لیکن اس کی تیاری نہیں، لائٹ لے لینا، جیسے ایک بچے کا ایگزام ہے ایک ہفتے کے بعد، معلوم ہے اس کو اس کا ایگزام ہے لیکن غفلت میں ہے، اس کو تیاری کرنے کی کوئی توفیق نہیں، اس کو ایگزام لکھنے کے لیے جو پریپریشن کرنا ہے اس پر اس کی کوئی نظر نہیں۔ ایسی ہی یہ زندگی ایک ایگزام ہے، یہ امتحان ہے، آزمائش کی جگہ ہے، جتنا ایک ایک پل ہماری زندگی کا قیمتی ہے، ایک ایک پل کا اللہ تعالیٰ کے یہاں کل کھڑے ہو کر جواب دینا، ہر لمحے کا جواب ہمیں دینا۔ میرے بھائیوں، مرنے سے پہلے جس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے اور وہ تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی پر آ جائے، وہی کامیاب انسان، وہی جنتی انسان۔ ان للمتقین مفازا، کامیاب کون ہے؟ متقی لوگ کامیاب ہیں۔ حدائق و اعنابا، جو کامیابی کے جو جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ متقیوں کے لیے ہے۔ کیوں؟ انہوں نے اپنی موت سے پہلے پریپریشن کیا۔ کس کا پریپریشن؟ 3 سوال کا پریپریشن، من ربک ومن نبیک وما دینک، اس کا پریپریشن کیا۔ اس کو پریپئر کیے بنا انسان اس کا جواب نہیں دے سکتا اور کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جب بھی دنیاوی خواہشات انسان، اب ہم سب لوگوں کے دلوں کے اندر، ہم سب پر دنیا کی خواہشیں غالب ہیں۔ ایک گاڑی ہے تو ہماری خواہش ہے کہ دوسری گاڑی ہو جائے، ایک گھر ہے تو دوسرا فلیٹ لے لے، انویسٹمنٹ کریں، اپنی کمائی کو بڑھائیں، یہی چیز میں انسان کا دماغ اور دل اٹکا ہوا رہتا ہے۔ اور یہ دنیا بھی اتنی مزین ہے، اتنی بیوٹیفل ہے کہ انسان کو اپنے مقصد سے غافل کرنے کے لیے اس کو بہت آسانی سے غافل کرتی ہے۔ تو حضرت علی پر بھی ایسی کیفیت آتی تھی۔ حضرت علی کہا کرتے تھے یا دنیا
دنیا سے مخاطب ہو کر اپنے آپ سے کہتے یا دنیا، اے دنیا، غری غیری، کسی اور کو دھوکہ دے، علی تیرے دھوکے میں آنے والا تھا. بتت کی ثلاثاً، میں نے تجھے 3 طلاق دے چکا ہوں، فلا رجع بعد، اور ایسا طلاق کہ اس کے بعد رجوع کا کوئی امکان نہیں. ایسا وہ دنیا سے کٹے ہوئے رہتے. مقصد زندگی تلاش کرنے کے بعد سب سے پہلی چیز انسان کو جو کرنا ہے وہ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا. اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کیسے ہو سکتا ہے؟ 3 چیزوں سے ہو سکتا ہے. سب سے پہلی چیز نمازوں کی پابندی، بنیادی. کل قیامت کے دن سب سے پہلا سوال کیا جانے والا اگر کوئی مسلمان کو یا کسی کو بھی، اس کی نماز کے تعلق سے. اور آج ہماری حالت اسی میں سب سے کم ہے. پہلا سوال کا جواب اگر ہمارے پاس نہیں تو سوچ کر دیکھیے میرے بھائیوں، باقی اور مراحل ہم قیامت کے کیسے طے کریں. اور جو بندے کے اندر نماز نہیں ہوتی اس کی پوری زندگی بیکار ہو کر رہ جاتی ہے، کوئی فائدہ نہیں اس کی زندگی کا. اور جس شخص کے اندر جتنا بھی وہ غریب ہو، نماز کی اگر دولت اس کے پاس ہے، نہ 5 وقت نمازی، وقت پر نماز پڑھنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کامیابی کے دروازے یوں ہی کھولتے جاتے ہیں. دنیا میں بھی اس کی زندگی آسان کرتے ہیں، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے مراحل کو آسان کرتے ہیں. نماز، اللہ کے رسول فرماتے تھے وَقُرَّةُ عَيْنِي الصَّلَاةُ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز. صحابی رسول آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے اے اللہ کے رسول، ہم لوگوں کو دنیا میں آپ کے ساتھ رہنے کا موقع ملتا ہے، آپ کے ساتھ ہم اٹھتے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، میری یہ خواہش ہے، میرے لیے یہ دعا کرے کہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ مجھے آپ کی معیت، آپ کی صحبت، آپ کی فرینڈشپ، آپ کی کمپینینشپ چاہیے. آپ صلی اللہ صحابی رسول سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ صرف تمہارے لیے نہیں، ساری امت کے لیے میں ایک ایسا نسخہ بتاؤں گا جس پر عمل کرنے سے جو بندہ اس پر عمل کرے گا کل قیامت کے دن وہ میرے سے قریب رہے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا فَاعِنُونِي بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اپنے آپ کی مدد کرو. تم میرے سے اگر قریب ہونا چاہتے ہو اپنے آپ کی مدد کرو کثرت سجود کے ساتھ، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھو، آٹومیٹکلی آپ میرے سے قریب ہو جاؤ گے. ایک حدیث قدسی میں اللہ رب العزت فرماتا ہے جو بندہ فرائض کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنا شروع کرتا ہے. فرائض کی پابندی سے ایک قدم بڑھ کر جو بندہ سنن اور نوافل کی پابندی کرتا ہے اللہ کہتا ہے کہ وہ بندہ میرے سے قریب ہونا شروع ہوتا ہے، میں اس سے قریب ہونا شروع ہوتا ہوں. اور ایک موقع ایسا آتا ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چھوتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بھی ایسا کوئی بندہ، ایسا نیک انسان جو مجھ سے قریب ہو وہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے تو ہرگز میں اس کی دعا رد نہیں کرتا. اور آخری جملہ یہ حدیث کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے کوئی بھی کام کرنے سے مجھے کوئی تردد نہیں ہوتا، ہچکچاہٹ نہیں ہوتی، جتنا کہ یہ بندہ مومن جو مجھ سے قریب ہے نمازوں کے ذریعے اس کی جان لینے میں جتنا تردد مجھے ہوتا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جان وہ بندہ مومن کو عزیز ہے اور مجھے اچھا نہیں لگتا اس کی عزیز چیز اس سے میں چھین لوں. لیکن اللہ کا قانون ہے اگر انسان مرے گا تب بھی اس کو جنت ملے تو اس کی اللہ تعالیٰ جانا. میرے بھائیوں نماز سے حاصل ہونے والی یہ تمام
آج ہماری زندگیوں کے اندر نماز کیوں چھوڑے بھائی؟ نہیں ٹریفک میں پھنس گیا تھا، دکان میں یہ گراہک زیادہ تھا، پڑھائی زیادہ تھی اس لیے نماز چھوڑ دیے۔ فجر کیوں نہیں اٹھتا بچہ؟ نہیں رات میں دیر تک پڑھ کر سویا اس لیے فجر کو ماں باپ اٹھانا گوارا ہی نہیں کرتے۔ رات فجر میں کیوں نہیں اٹھائے؟ نہیں رات میں دیر سے جاب سے دیر سے آیا بچہ اس لیے اٹھائے نہیں۔ ارے میرے بھائیوں، اگر گھر کو آگ لگ جائے گی تب بھی تم یہی بہانہ دے کر بچوں کو ایسے ہی سلاتے رہو گے؟ آگ اگر گھر کو لگی ہے تو کیسا نہ کیسے آپ اٹھا کر بچوں کو باہر لائیں گے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر کوئی بچہ اگر کوئی گھر کا فرد نماز چھوڑ کر سو رہا ہے، نماز کے وقت کوئی ایسے کام میں مشغول ہے جس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو ہم ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو جان بوجھ کر جہنم کی آگ میں دھکیل دیں۔ میرے بھائیوں، انسان کی زندگی میں نماز سے بڑھ کر کوئی کام نہیں۔ ایک کام آپ بتائیے جو نماز سے بڑھ کر، جب وقت آ جائے نماز کا کوئی کام نہیں۔ آ گیا جب آئین لڑائی میں وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ لڑائی کا بھی وقت آ جائے نماز سے آپ کو چھٹکارا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ پڑھیے، طائف کا موقع، خوب آپ پر پتھروں کی بارش ہوئی، آپ پر حملہ ہوا، خون سے جسم لہو لہان ہے، تب بھی آپ کی زبان سے بددعا نہیں نکلی۔ آیا تھا جن اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، میرا بندہ جو کہے ویسا معاملہ وہ قوم کے ساتھ کرو۔ فرشتہ آفر بھی لے کر آیا کہ یہ قوم کو ہم ختم کر دیں گے، آپ ایک حکم دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بددعا نہیں نکلی، کوئی غلط الفاظ نہیں نکلی۔ لیکن جب ایک مرتبہ ایسا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے جنگ کے اندر مشغول رکھا اور آپ کی عصر کی نماز کا وقت نکل گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بددعائی کلمات نکل گیا۔ آپ نے فرمایا ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے گھروں میں اور قبروں کے اندر جہنم کی آگ سے ڈال دے۔ کیوں؟ شغلونا عن الصلاة الوسطی صلاة العصر، کیوں؟ یہ لوگ ہم لوگوں کو عصر کی نماز پڑھنے سے روک دیں۔ میرے بھائیوں، آج اسی وقت پر ہم آفس سے نکل کر آتے ہیں، ٹریفک میں پھنستے ہیں، عصر گئی، مغرب گئی، کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ عقل ہم اللہ تعالیٰ عصر کی نماز کا خاص ذکر، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نماز، ہر نماز کی پابندی کرنا، لیکن یہ جو درمیان کی عصر کی نماز ہے اس کی پابندی کرنے کا حکم قرآن کے اندر۔ صرف اپنے آپ کو نماز کا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے نبی تم بھی نماز پڑھو، اپنی فیملی کو بھی نماز پڑھو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کنٹینیو رہو یہ چیز کے اندر۔ عصر میں اگر میری موت کا وقت ہے تو ظہر کی نماز تک مجھ سے پوچھا جائے کہ تو نے ظہر پڑھا کہ نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، ذرا یاد کرو میرا بندہ اسماعیل، إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، یہ وہ شخص تھا جو وعدے کا پکا تھا، بات کا سچا تھا اور میرا نبی تھا۔ یہ بولنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، ایک بہت ہی بڑی خوبی اسماعیل کی یہ تھی کہ وہ خود بھی نماز پڑھتے، اپنی فیملی کو بھی نماز کا حکم دیتے۔ آج اگر آپ ہم بچوں سے کہیں نماز کو چلو، چہرے بگاڑ لیتے ہیں، گھر والے تانے مارتے ہیں، کہتے ہیں کیوں تم کون سا بڑے نمازی تم ہو جو بچوں کو ایسی فورس کرتے۔ میرے بھائیوں، نمازی بنانا، بچوں کو نمازی بنانا، فیملی کے افراد کو نمازی بنانا ہر آدمی کا فرض ہے۔ دوسری بات،
انسان کو اللہ سے قریب کرنے والی چیز اور مومن بنانے والی چیز قرآن کی تلاوت. جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس گھر کے اندر برکت کے فیصلے فرماتے ہیں، رحمتوں کے فیصلے فرماتے ہیں. ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم لوگوں کو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ وادی بطحان کا اونٹ، موٹا تازہ فربا اونٹ آپ کو مل جائے؟ صحابہ نے فرمایا کیوں نہیں، وادی بطحان ایک ایسی جگہ وہاں کے اونٹ بہت اچھے ہیں. تو آپ صحابہ نے فرمایا ہاں اللہ کے رسول ہمیں بہت اچھے لگتے. تو آپ نے فرمایا ہر دن صبح کے وقت ایک آیت یا 2 آیت پڑھو یا 3 آیت پڑھو، ایک آیت کو ایک اونٹ ملے گا. 2 آیت پڑھو 2 اونٹ ملیں گے، 3 آیت پڑھو 3 ملیں گے. شرط یہ ہے کہ انسان نیک عمل کرتا ہو اور اپنی تعلقات رشتہ داروں کے ساتھ توڑتا نہ. تیسری بات جو انسان کو، مومن کو اللہ سے قریب کرتی ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی لوگوں کے دلوں کے اندر سکون اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. جو انسان کو روحانی سکون جو چاہیے وہ اللہ کے ذکر ہی سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر دن میں 100 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کے شر سے دور رکھے. ایسی بہت ساری احادیث ہے جس کے اندر ذکر اللہ کی کرنے پر ابھارا گیا. میرے بھائیوں، یہ جو نماز، قرآن کی تلاوت اور ذکر، یہ تینوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ ایک آیت کے اندر بیان فرماتا ہے اور کہتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. اے لوگوں، تم پر آیتیں جو تلاوت کی جا رہی ہیں، قرآن کو پڑھتے رہو اور نماز کو قائم کرو، کیونکہ نماز انسان کو فحش اور انڈیسنٹ کاموں سے روکتی ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر سب سے اونچی چیز ہے. میرے بھائیوں، یہ ہوا تعلق اللہ کے ساتھ. ایک اور بات جو انسان کو ایک مومن کامل بناتی ہے وہ شکر گزاری کا جذبہ. جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہیں وہ نعمتوں کو سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کرے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی، اور آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد ہمیشہ شکر اللہ کا بجا لاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لئن شکرتم، اگر تم میرے نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے لأزیدنکم، میں وہ نعمتوں کو بڑھاتا جاؤں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم میری ناقدری کرو گے، شکر گزاری نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان عذابی لشدید، میرا عذاب جو ہے بڑا سخت ہوگا. ہر نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو ایک دعا سکھائی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ تو ہماری مدد کر تیرا ذکر کرنے میں، تیرا شکر بجا لانے میں، اور تیری اچھی عبادت، کوالٹی والی عبادت کرنے میں. اے اللہ تو ہماری. میرے بھائیوں، یہ شکر گزاری کا جو جذبہ ہے یہ بہت بڑا جذبہ ہے. شکر گزار، جب دل شکر گزار نہیں ہوتا، اچھی اچھی نعمتیں ضائع ہو کر رہ جاتی ہیں. اور جب انسان کے اندر شکر گزاری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے اندر برکت دیتا ہے اور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا ہے. 5ویں بات، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ. کسی کو ہماری ذات سے تکلیف نہ ہو، میرے قول سے، میرے عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو. ہاں، اور اگر کوئی مجھ پر زیادتی کر رہا ہے، اللہ کے لیے اس کو معاف کرو. یہ بہت بڑی صفت ہے، آسانی سے آنے والی صفت ہے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، مسلمان وہی ہے جو اپنے بھائی کو اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے اس کو کوئی ایذا نہیں پہنچاتا، کوئی تکلیف نہیں دیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس شخص کو جنت کے اندر جانے کی گارنٹی دیتا ہوں لمن ترک المراءۃ وان کان محقا، جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا ختم ہو جائے اسی لیے خاموش رہ جاتا ہے، جواب نہیں۔ کوئی ہمیں ایک گالی دے، ہمارا مزاج ایسا ہے کہ ہم 10 گالیاں اس کو دے دیں، کوئی ہمیں ایک بار مارے ہم اس کو 10 مارتے ہیں، کوئی ہمارا 1000 کا نقصان کرے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کا 1 لاکھ کا نقصان ہو اور اس پر خوش ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اگر تم حق پر بھی ہو صرف جھگڑا آگے نہ بڑھے اسی لیے خاموش ہو جاؤ، ایسے شخص کو میں جنت کے اندر جانے کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ، جو اللہ کے لیے تواضع اور انکساری اختیار کرتا ہے، خاموش رہتا ہے، جھگڑے کو آگے نہیں بڑھاتا، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند و بالا کرتے جاتے ہیں۔ آخری بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، ہر انسان کے اندر محاسبہ نفس ہونا چاہیے۔ محاسبہ نفس کا معنی یہ ہے کہ ہر انسان ہر دن یا ہر ہفتہ جائزہ لے کہ میرے سے کیا ہوا ہے، آج میری نمازیں کیا پابندی سے ہوئی 5 وقت کی، کیا میں نے کسی کو میری زبان سے تکلیف دی، کیا میں نے کسی کا حق مار کر کھایا، کیا میں نے اپنی زبان سے کسی کو گالی دی، اور تمام چیزوں کا جائزہ نوٹ کریں اور کل جس پر آپ نے ظلم کیے ہے جا کر معافی مانگ لو، یہی مومن کی نشانی۔ اور اگر تم یہ نہیں کر سکتے اس کے حق میں دعا کرو، یہ مومن کی نشانی۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنے نفس کا جائزہ لو قبل اس کے کہ تمہارا نفس کا محاسبہ اللہ رب العزت۔ وزنوا قبل ان توزنوا، اپنے اعمال کا وزن خود تول لو قبل اس کے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو تولے۔ ایک کامیاب طالب علم، ایک اچھا بچہ، اچھا پڑھنے والے بچے کی کوالٹی کیا ہے معلوم؟ ہمارے بچے بھی کرتے ہوں گے، جب بھی ایگزام سے آتے ہیں بیٹھ کر حساب ڈالتے ہیں، یہ میں نے کریکٹ لکھا، یہ مجھے یہاں اتنے مل سکتے ہیں۔ اور جو اچھا چالاک بچہ ہوتا ہے جتنے مارکس وہ بولتا ہے ہو بہو اس سے 2-4 کم یا 2-4 زیادہ۔ ایسا ہی معاملہ ہر مومن کو ہر دن ایسا محاسبہ کرنا کی ضرورت ہے، اور اگر ایسا کر کے چلو گے انشاءاللہ آپ کے اندر جو برائیاں ہیں، غلطیاں ہیں، تھوڑا کر کے کم ہوتی جائیں گی، اور ایک دن ایسا آئے گا جس کے اندر آپ کے گناہ کم نیکیاں زیادہ، اچھائیاں زیادہ، اللہ کو راضی کرنے والے کام زیادہ، اور ایسے دن آپ کی موت آ جائے کتنی اچھی بات ہے۔ اور اگر ہم غفلت میں رہیں اور ایسی غفلت میں اگر ہماری موت آ جائے کتنا افسوس کا موقع۔ میرے بھائیوں، یہ چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنی تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اے اللہ ہم سب کو مومن کامل بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، جب تک اس دنیا میں رکھ، دین اور ایمان پر رکھ، اور جب بھی ہمیں موت آئے اے اللہ کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہماری موت آئے۔ ہمارے جو بڑے اس دنیا سے چل بسے ہیں اللہ، جو گزر چکے ہیں اے اللہ ان پر رحم کر، ان پر کرم کر، ان کی غلطیوں کو معاف کر اور ان کی قبروں کو کشادہ کر۔ اے اللہ ہم سب کو قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، اچھا بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔